السلام علیکم. مجھے ڈاکٹر محمد وسیع اللہ خان کہتے ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس میں کچھ لیکچر سے متعلق ناک کان گلے سے متعلق بات کرتا ہوں. تو آئیے آج ہم بات کریں گے الرجک رائنائٹس پر. الرجک رائنائٹس کیا ہے؟ پہلے تو الرجی کے متعلق لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ الرجی کیا ہے. الرجی جیسے کہ اس تعریف سے ظاہر ہو رہا ہے اے اسٹیٹ آف آلٹرڈ ریئیکٹیویٹی آف دا باڈی. تو الرجی معنی یہ کہ جسم اس چیز کو اس طرح سے قبول نہیں کر رہا جس طرح سے دوسرے لوگوں پہ کوئی اس کے برے اثرات نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ ایک آلٹرڈ ریئیکٹیویٹی ہے جسم کی، جس کی وجہ سے نارمل چیزوں سے بھی بعض لوگوں کو ریئیکشن ہونے لگتا ہے. تو الرجی تو یہ ہے. اور رائنائٹس کے معنی ہیں انفلیمیشن آف نیزل میکوزا یا نیزل میوکس میمبرین. تو یہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو الرجک رائنائٹس ہم کہتے ہیں. یہ ظاہر جیسے کہ ہماری سلائڈ سے ظاہر ہے کہ یہ ایک عام سی بیماری ہے. الرجی اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، 10 سے 20% لوگوں میں یہ موجود ہے. اس کے علاوہ تو اس میں زیادہ تر مردوں کو ہوتا ہے معاملہ، اور پھر ینگ ایڈلٹس بھی کبھی کبھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. اب کون کون سے قسم کی الرجیز ہوتی ہیں جو ناک سے متعلق ہیں؟ اس میں ہم سیزنل الرجیز ہیں، پیرینیل الرجیز ہیں، ایپیسوڈک ہیں، آکوپیشنل ہیں. تو اب جہاں تک سیزنل الرجیز کا تعلق ہے، یہ زیادہ تر لوگوں کو پھولوں کے پالنس سے ہوتی ہیں اور یہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ ہوتی ہے. مولڈس اور اسپورس اور فنگائی، کبھی کبھی جو پھپھوند وغیرہ ہوتی ہے اس کے ذرات بھی ہوا میں گردش کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. ٹری پالنس جو کہ جون، جولائی، اگست میں کچھ پھول آتے ہیں درختوں پر، ان کے پالنس سے بھی بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. تو وہ مخصوص سیزنز میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو سیزنل الرجیز کہتے ہیں. گراس پالنس، یہ بھی کچھ مخصوص سیزن میں جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے اس کے پھول آتے ہیں اور پھولوں کے پالنس جب ہوا میں آتے ہیں تو اس سے الرجی ہوتی ہے. پیرینیل کا مطلب وہ الرجی جو کہ سارا سال لوگوں کو ہوتی رہتی ہے. سیزنل مختصر مدت کے لیے جب تک وہ پالنس یا وہ چیزیں جن سے الرجی ہے وہ ہوتی ہیں، اور پیرینیل سارا سال رہتی ہے. تو اس کی جو عام مثال ہے وہ سب سے پہلے تو ہاؤس ڈسٹ اور ہاؤس ڈسٹ مائٹ ہے. ہاؤس ڈسٹ یعنی جو گرد و غبار، مٹی جو گھر میں بھی موجود ہوتی ہے اور گھر کے باہر میں موجود ہوتی ہے، تو اس سے جو الرجی ہوتی ہے وہ ہاؤس ڈسٹ الرجی کہلاتی ہے. ہاؤس ڈسٹ مائٹ کیا ہے؟ ہاؤس ڈسٹ مائٹ ایک جرثومہ ہے جس کو ہم میڈیکل ٹرمز میں ڈرمیٹوفیگوائڈس اسٹرکورائلس کہتے ہیں. اور یہ جرثومہ آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، لیکن یہ گرد میں، مٹی میں ملا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو گرد سے نہیں بلکہ اس جرثومے سے الرجی ہوتی ہے، لیکن ہوتی پیرینیل یا سارا سال کیونکہ گرد موجود رہتی ہے. اینیمل فر یعنی کچھ لوگ جو پالتو جانوروں سے الرجک ہوتے ہیں تو ان کے پروں سے بھی بعض لوگوں کو، یا ان کے بالوں سے، جانوروں کے، یہ پرندوں کے پروں سے اور جانوروں کے بالوں سے الرجی ہوتی ہے. ایپیسوڈک کیا ہے کہ یہ کسی خاص چیز سے کسی کو الرجی ہے اور وہ جب اس کا سامنا کرتے ہیں اس چیز کا تو وہ ایک دم سے ایک حملہ ہوتا ہے الرجی کا اور ان کو یہ الرجی کی شکایت ہوتی ہے. جب وہ چیز دور ہو جاتی ہے وہ الرجی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایپیسوڈک ہے. آکوپیشنل، کچھ لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے، کچھ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جن کے فیومز کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے، تو وہ الرجی بھی یہ آکوپیشنل الرجیز میں شمار ہوتی ہے. اب جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیزنل الرجی پالنس سے ہوتی ہے، گراسز سے ہوتی ہے، ویڈس وغیرہ سے ہوتی ہے، اور یہ انہیلڈ ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر سانس کے ذریعے جاتی ہے. دوسری الرجی جو پیرینیل ہو سکتی ہے وہ ہاؤس ڈسٹ، ڈسٹ مائٹ، اینیمل ڈینڈر، فیدرز وغیرہ. ڈینڈر کیا ہے؟ ڈینڈر
یہ وہ شیڈ سیلز ہیں جو ہمارے جسم سے یا جانوروں کے جسم سے مردہ ہو کر نیچے گرتے رہتے ہیں اور نئے سیلز پیدا ہوتے رہتے ہیں پیچھے سے. تو یہ ڈینڈر وہ ہے سیلز. تو بعض لوگوں کو ان خود اپنے سیلز سے ڈیڈ سیلز سے الرجی ہوتی ہے تو وہ پورا سال ہی ہوتی رہتی ہے. اسی طرح کچھ انجسٹڈ پالن یہ الرجنس ہیں جن کی وجہ سے بھی الرجی ہوتی ہے جو کھانے میں استعمال کے بعد ہوتا ہے اور وہ ہے ویٹ, ایگ, ملک, نٹس وغیرہ. آکوپیشنل الرجی جیسے ہم نے بات کی. اب یہ کچھ آکوپیشنل الرجنس ہیں جیسے لیٹیکس انڈسٹری ہے جس میں وہ دستانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں, وہ ربر ایک قسم کا ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو اس سے ہی الرجی ہوتی ہے. ڈرگس ہیں, کچھ جو ڈرگ ورکرس ہیں, فارماسیوٹیکل کمپنی کے ورکرس ہیں جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, ان ڈرگس کے بنانے کا جو ایک پروسیس ہے اس کی وجہ سے جو فیومز وغیرہ یا گرد و بار وہاں ہوتا ہے اس سے الرجنس ہوتے ہیں. اور فلاور بیکرز وغیرہ جو بیکریز میں کام کرتے ہیں بعض لوگوں کو ان سے الرجی ہوتی ہے. اینیمل ڈینڈر جیسے ابھی میں نے کہا کہ کچھ جانوروں کے جسموں سے سیلز وغیرہ جھڑتے رہتے ہیں اس سے بھی الرجی ہوتی ہے. ووڈ ڈسٹ جو کارپینٹرس ہیں جو بڑھئی ہیں وہ کام کرتے ہیں تو اس سے ان کے جو برادہ وغیرہ مٹی کا اس کا لکڑی کا گرتا رہتا ہے اس سے بھی الرجی ہوتی ہے. کھلوفونی یہ جیسے ڈامر وغیرہ کا کام کرتے ہیں بعض لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے. واشنگ پاؤڈرز, سوپ پاؤڈر وغیرہ وغیرہ واشنگ مشین میں ڈالنے کے لیے یہ فیکٹریز ورکرز وغیرہ ان کو بھی اس سے کبھی کبھی الرجی ہوتی ہے. تو یہ کچھ فیکٹریز ہیں. فوڈ الرجنس بھی ہوتے ہیں جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو جس کو ان فوڈ الرجن سے الرجی ہوتی ہے ان کو وہ ظاہر ہو جاتی ہے الرجک رائنائٹس کی شکل میں بھی. تو وہ پریزرویٹیوز ہیں جو کھانے کو دیر تک چلانے کے لیے پریزرو کرنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو ان سے استعمال میں الرجی ہوتی ہے. ہسٹامن رچ فوڈس, چیز, فش وغیرہ اس سے بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. برڈ پالنس, گراس پالنس, یہ جو پالنس ہیں یہ الرجی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ دودھ بھی بعض لوگوں کو گوٹ اور شیپ ملک اس سے الرجی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو ہینز ایگ سے الرجی ہوتی ہے جیسے کہ خود مجھے مرغی کے انڈے سے الرجی ہے. تو یہ ہوئے کچھ فوڈ الرجنس. ایٹیولوجی کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, الرجی کیوں ہوتی ہے؟ جینیٹک پریڈسپوزیشن. کچھ تو ایٹروپی ہوتی ہے یعنی کچھ پیچھے سے ہی فیملی میں ایک ہسٹری موجود ہے الرجی کی جس کی وجہ سے وہ لوگ الرجی کا شکار ہوتے ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ کو الرجی ہے, بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ملتے ہیں. اس کے علاوہ اور کون سی مثالیں ہیں جو اس میں ہیں؟ انفنٹائل ایگزیما ہے جو فیملیل ہوتا ہے کبھی کبھی, الرجک ایسما ہے اور کنجکٹیول الرجی وغیرہ یہ چیزیں سب, اور انہیل الرجنس اس میں کبھی کبھی الرجی کرتے ہیں. پیتھوجینیسس یہ کیوں ہوتی ہے الرجی اور اس کا کیا پروسیس ہے؟ اس میں یہ کہ امیونوگلوبولن ای جو ہے وہ ہائپر سینسیٹیوٹی ری ایکشن میں کام کرتی ہے اور یہ ٹائپ 1 ری ایکشن ہے. الرجنس کیا کرتے ہیں؟ الرجن جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں ماسٹ سیلز پر نیزل میکوزا میں اور پھر وہاں سے ماسٹ سیل پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے گرینیولز نکلتے ہیں جو کہ وہ مختلف اس کے الرجن میڈیٹرز ہوتے ہیں. ہسٹامن, لیوکوٹرائنز, پروسٹاگلینڈنز, ٹرپٹیز, ہیپرین, کھائنین وغیرہ وغیرہ یہ سب میڈیٹرز ہیں الرجی کے جو کہ جب وہاں ریلیز ہوتے ہیں نیزل میکوزا میں تو پھر وہاں سے یہ سمٹمز الرجی کے پیدا کرتے ہیں, خاص طور پہ ہسٹامن. اب الرجنز جیسے ہم نے ابھی نام لیے تھے, پالنس ہیں, ٹری گراس پالنس, ہاؤس ڈسٹ مائٹ, ہیومن ڈینڈر, اینیمل فیدرس اینڈ فنگس اینڈ مولز. یہ تو کامن الرجنز ہیں جو اکثر لوگوں کو ہوتے ہیں. سمٹمز کیا ہوتے ہیں الرجی کے؟ کچھ تو ہم کہیں گے اسپیسیفک ہوتے ہیں کہ وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, کچھ جو ناک سے متعلق ہیں, اور کچھ نان اسپیسیفک سمٹمز بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کون سے سمٹمز اس مخصوص مریض کو موجود ہیں. اسپیسیفک میں واٹری رائنوریا یعنی نزلہ پانی کی طرح بہہ رہا ہوتا, اس کو واٹری رائنوریا کہتے ہیں. اسنیزنگ باؤٹس,
بہت ساری چھینکیں 10-20 ایک ساتھ اکٹھی چھینکیں چلی آ رہی ہیں، جیسے ہی وہ انہیلڈ الرجنس نیزل میوکوزا کو چھوتے ہیں جا کے، وہاں ایک الرجک ریئیکشن ہو جاتا ہے، ہسٹامین ریلیز ہوتی ہے اور پھر چھینکوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایچنگ ان دا آئیز، نوز، پیلٹ وغیرہ، تو یہ جو ہے خارش، آنکھوں میں خارش، ناک میں خارش، تالو پر خارش، یہ سب کچھ الرجی کے سمٹمز میں آتا ہے۔ ہائپوسمیا، کچھ خوشبو بدبو کا احساس بھی دب سا جاتا ہے الرجک رائنائٹس میں، اور کبھی کسی کو تو بالکل خوشبو بدبو آتی ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم انوسمیا کہتے ہیں۔ نیزل obstruction، جب ناک میں زیادہ تر یہ نیزل الرجی کی وجہ سے سوجن بھی آ جاتی ہے میوکوزا میں، اور پانی بھی بھر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نیزل obstruction کی اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، ناک بند رہتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اسی طرح ریشہ گرنے کی شکایت کرتے ہیں، پوسٹ نیزل ڈرپ جس کو ہم کہتے ہیں، حلق میں کچھ گر رہا ہے ڈاکٹر صاحب، پانی جیسا گر رہا ہے یا کچھ، تو یہ شکایات ہیں۔ نان اسپیسیفک سمٹمز میں کان میں درد یا کان پر دباؤ یا آنکھوں میں خارش، واٹرنگ آف آئیز، آنکھوں میں پانی آ گیا، سمٹم سپر امپوزڈ انفیکشن کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں۔ جب الرجی کے اوپر کوئی بیکٹیریا وغیرہ حملہ آور ہو جائیں اس مریض پر، تو پھر وہ انفیکشن میں بدل جاتا ہے، الرجی انفیکشن میں بدل کے کچھ مزید سمٹمز پیدا کر دیتی۔ اب یہ الرجک رائنائٹس کا پہلا حصہ تھا، انشاءاللہ اب ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے الرجک رائنائٹس سے متعلق انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔